رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتر ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ سے سورت شروع بھی ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی سورہ سبا کی طرح مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے، بلکہ دور بھی تقریباً وہی ہے جس طرح سورہ سبا میں ہم نے سمجھا تھا مکے کا درمیانی دور سبا ہو سکتا، سورہ سبا تھوڑا سا اس سے قبل کی ہو نا۔ اس صورت میں لگتا ہے مخالفتیں شدید ہو رہی ہیں۔ سورہ سبا کی ابتدا بھی الحمدللہ کے لفظ سے ہوئی تھی، اور اس کی بھی اور اسی طرح سے مضامین میں بھی یکسانیت ہے۔ مکی صورت ہی ہے تو ویسے بھی مکی صورتوں کا کیا مضمون ہے، اصل کیا اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ اس پہ ہم خاصی بات کرتے تو رہے ہیں۔ اب ان مضامین کی جو مکی صورتوں میں آتے ہیں، بنیادی عقائد پر زیادہ تر بات چیت ہے نا، اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن کا زیادہ حصہ مکے میں نازل ہونے والی صورتوں پہ مشتمل ہے۔ بات یہ ہے نا کہ عقیدہ مضبوط ہو، انسان اپنے رب کو، اس کی صفات کو، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، ان کو، اس کی قدرت کو پہچانتا ہو، تبھی پھر اس کے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے نا، اور عمل جو ہے بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اپنے رب سے غفلت، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کی عظمت سے لا علمی ہو، تو وہ چیز کیا ہوتا ہے، انسان کے جیسے اعمال کو بدصورت بنا دیتی ہے نا۔ وہ اعمال پھر نیک اعمال ہی اصل میں تو نہیں رہتے نا، جب اللہ کو پہچانتے ہوئے نہیں کیے جا رہے ہوں، اپنے رب کی خاطر نہ کیے جا رہے ہوں۔ انسان بڑی آسانی سے ویسے اپنے نفس اور اس میں بیٹھے ہوئے شیطان اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے جب اپنے رب سے غافل ہو۔ اسی سے پھر وہی بات سمجھ میں آتی ہے نا، جب ہم ذکر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح اللہ کا ذکر ہمیں شیطان کے مقابلے میں قلعہ ہے ہمارے لیے، روکتا ہے شیطانی وسوسوں سے۔ تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا ہمیں پتہ ہو، اپنے رب کو جانتے ہوں، اس کو پہچانتے ہوں، اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس کے شیطان اور اس کے وسوسوں یا اپنے نفس پرستی کا شکار نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ صورت کا مطالعہ ہمارے لیے بھی ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے والا، ہمیں اپنے رب سے جوڑ دینے والا ہو، یہ مقصد ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو وہ مقصد پورا بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پہلا ہی لفظ اس کا بھی سورہ فاتحہ کی طرح، قرآن کی طرح الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ کے مفہوم کو پچھلی سورت کے بھی شروع میں ہم نے تفصیل سے سمجھا تھا، اور دوسری کلاس میں سورہ انعام کے بھی شروع میں اس پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی، تو بہت تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں۔ آپ لوگ یاد بھی ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، اگر نوٹس ہیں تو ان میں بھی لکھا ہوا ہوگا آپ کے پاس، اور ضرور ویسے اس کو یاد رکھیے، کیونکہ الحمدللہ کے کہنے کو یہ جیسے دو لفظ، دو حروف، تھوڑے سے جیسے حروف ہیں اس میں، لیکن معنی میں بہت وسعت ہے، بہت ہی خاص جملہ ہے نا، یہ خاص کلمہ ہے، ایسا کلمہ جس کا بدل کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی مکمل تعریف اور اس کے بہترین شکر کا کلمہ الحمدللہ سے ہی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات ہی سے سوچ دیکھیں اللہ سے کس طرح سے تعلق جڑتا ہے نا، اس کے شکر کا، اس کی تعریف کا، کیا ہم اس کو کس طرح پہچانتے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے، حمد کس کی بیان ہو رہی ہے۔ تعریف ہم اردو میں کہہ دیں، لیکن وہ حمد کا کوئی مکمل معنی نہیں ہے نا، لیکن یہ کہ حمد اسی کے لیے ہے کس کی، جو فاطر السماوات والارض ہے۔ فتح کا جو لفظ ہے، الفطر کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے طول میں، اس کی لمبائی میں پھاڑنا، اور روزہ جیسے افطار کا بھی ہم کرتے ہیں نا، روزہ توڑنے کے معنی میں، اور انفطار کے معنی پھٹ جانا، سورہ انفطار میں بھی جس طرح آتا ہے سماء فطرت، آسمان پھٹ جائیں گے۔ اور فطرہ جیسے پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پھر اس کے پیدا کرنے کے لیے ویسے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں کئی الفاظ آئے نا،
جیسے برآ ہے، بدا ہے، خلقا، انشاء، ذرا، تو یہ ساری الفاظ کے معنی ویسے تو ہم اردو میں تو پیدا کرنا ہی لکھتے ہیں نا، لیکن جس طرح عربی کے ہر لفظ جو ہے وہ اپنا ایک جیسے خاص معنی بھی رکھتا ہے، اسی طرح جب فترہ کہیں تو مطلب ہوگا کہ اس کی جیسے خوبصورت تراش خراش ہو رہی ہو، تراش خراش کو خوبصورتی کے ساتھ بنانا، تخلیق کرنا، تراشنے کے معنوں میں بھی لیا گیا، کچھ ترجموں میں تراشنا لکھا جاتا، فاتر تراشنے والا، فاتر کہیں تو پھر وہی پیدا کرنے والا، بنانے والا، تراشنے والا، یا خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کرنے والا۔ اور اکثر ویسے ہی الفاظ جیسے ایک ہی لفظ آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ فاتر آ رہا ہے خالق کے لیے، تو اس میں پورے مفہوم بھی شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے سارے مرحلے بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ کچھ اور الفاظ کے ساتھ آئیں تو پھر خاص مفہوم ہوگا کہ کس طرح سے وہ بنانے والا ہے۔ اور پھر السماوات والارض جب کہا جائے تو اس میں ظاہر سبھی کچھ آ جاتا ہے نا، آسمانوں اور زمین، پوری کائنات، پھر کائنات کے اندر کی بھی ہر چیز جو کچھ بھی کائنات میں ہے، سبھی کچھ۔ تو کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ جو پیدا کرنے والے، جس نے بنایا، نہ صرف بنایا، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنایا، بہترین طریقے سے ہر چیز بنائی، اتنے بڑے بڑے سیارے ہوں، ستارے ہوں، یا وہ بالکل چھوٹے سا ذرہ ہو، بالکل نظر نہ آنے والا بیکٹیریا ہو، ہر شے کا وہ بنانے والا، ہر شے کو وہ تخلیق کرنے والا ہے، اور اسی کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسی کی ہم حمد بیان کرتے ہیں۔ حمد، اور ہم بیان کریں یا نہ کریں، ہے حمد اسی کے لیے ہے، کوئی بھی دنیا میں مانے یا نہ مانے، تعریف کرے یا نہ کرے، وہ بہرحال خود بخود اس کی حمد ہو رہی ہے۔ ہر ذرہ، ہر شے اپنی وجود سے ہی اس کی خود تعریف جیسے بیان کر رہی ہو، اس کے لیے حمد ہے، جو فاتر السماوات والارض ہے۔ السماوات والارض میں تو عام بات آ گئی نا، سبھی کچھ کو پیدا کرنے والا، ہر شے کو پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد خاص کا بھی ذکر ہو رہا ہے ہم کے بعد، کہ جاعل الملائکہ، تو جاعل، جعل سے جعل بنانا، جاعل بنانے والا، جو بنانے والا ہے، الملائکتی فرشتوں کو، رسولن، رسولن قاصد بھیجنے والا۔ اب وہ فرشتوں کے خاص طور پہ بنانا، اور اس میں بھی پھر خاص جو پیغام رسانی کا کام لینے والا، بھیجنے والا، کہ ملائکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں تک اپنا کلام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا، تو وہ خاص طور پہ وہ کام یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ وہ رسولن قاصدن ہے۔ اور پھر ملائکہ کا ذکر کرنے میں بھی ایک خاص بات ہے کہ فرشتوں کو سب سے زیادہ عرب جو ہے وہ شرک میں جو شرک کرتے تھے، اس میں فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے زیادہ تھا نا۔ خود جو ان کے بت بھی ہوتے تھے وہ بھی اکثر جیسے فرشتوں کی نمائندگی کے لیے ہوتے تھے، کچھ فرشتوں ہی کے جیسے نام رکھے ہوئے ہوں۔ ان کے جو ذہن میں بات تھی، جو آئیڈیا تھا، وہ اصل یہ تھا کہ جیسے فرشتوں کے ذریعے سے سارے کام چلتے ہیں نا، اور فرشتوں کو خوش رکھا جائے تو کام ہوتے رہیں گے، جیسے بارش برسانے والا ایک ہے، اس کو خوش رکھا جائے، بارش ہوتی رہے، رزق دینے والا ہے، اس کو خوش رکھا جائے تو رزق ملتا رہے۔ تو اس طرح فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیونکہ وہ رکھتے تھے اور کئی طرح سے کرتے تھے، اور اس کی تردید ہم قرآن میں کئی جگہ دیکھتے بھی آ رہے ہیں۔ اسی لیے ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ سفارش کر دیں گے، وہ کام آ جائیں گے، دنیا میں بھی وہ کام بنانے والے ہیں، اور نعوذ باللہ آخرت میں بھی کام بنانے والے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے تھے نا۔ اور جب وہ کام بنانے والے ہیں تو پھر شکر گزاری بھی انہی کی کر رہے ہوتے تھے، اور عبادت بھی ان کے لیے کرتے تھے۔ تو اس کے لیے یہاں اس سب کی تردید ہو رہی ہے، توحید کی اصل دعوت ہے نا، ایک اللہ کو ماننے کی، کہ اصل سب کچھ تو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ وہ فرشتے جن کے آگے تم جھکنا چاہتے ہو، جن کے شکر کرنا چاہتے ہو، اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے انہیں بنایا، اور ان کے ذریعے ان سے اپنے کام لیے، تم تک پیغام بھیجنے کے کام لیے،
اور ان کی اور صفت آتی کہ وہ کیسے اولی اجنحتن، اولی تو جیسے والے کے لیے آ رہا ہے نا کہ وہ ہیں اس کے پروں والے، اجنحتن جناح سے، جناح کا لفظ اس کے بازو کے لیے آتا ہے نا، خاص طور پہ پرندوں کے بازو کے لیے بھی آتا ہے، پروں کے لیے، اسی سے پھر دوسرے بھی بازوں کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن میں ہم کئی جگہ اس لفظ کو سمجھتے رہے ہیں، اس کی یہاں پہ جمع اس میں آ رہا ہے کہ اجنحتن، وہ پروں والے۔ اب وہ پر ان کے کیسے ہیں ہم بالکل اندازہ تو نہیں کر سکتے نا، پر فرشتوں پر ایمان لانا بھی غیب پر ایمان لانے کا حصہ ہے نا ہمارے، غیب میں ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آیات متشابہات جیسی ہوتی ہیں کہ اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسی ان کی اصل کیفیت کیسی ہے۔ لیکن یہاں پروں کا ذکر ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو قریب ترین چیز جس سے ایک انسان سمجھ سکتا ہے وہ جیسے پرندوں کے پر ہوں۔ پروں کی بات اس طرح سے کہ ان کی جیسے پرواز، ان کی رفتار کا احساس دلانے کے لیے، اور پھر اس کی تعداد بھی آتی ہے کہ متنا، دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور پھر ایک جیسے بھی نہیں بنائے۔ ہر فرشتے کی طاقت مختلف ہے، ان طاقت پرواز ان کے مختلف ہے، ان کی اسپیڈ مختلف ہے، ان کو کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 ہی دیے ہوں، کسی کو 3 دیے ہوں، اور کسی کو 4 دیے ہوں، اور وہ پر بھی ظاہر ہے پھر بالکل کسی جانور کسی پرندے کے پر ہوں، کہیں نہیں سو سکتے، ہم نہیں جانتے وہ کتنے بڑے اور کیسے اور کیا ہونا۔ اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں جیسے 2 2 3 3 4 4 ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس 2 2 اور سے 2 سے لے کے 4 تک ہی ہوں، بلکہ قرآن میں جیسے دوسری جگہ ان کی آتا بھی ہے کہ کیسے وہ طاقتوں والے ہیں، اس طرح سورہ تکویر میں آتا ہے نا، حضرت جبرائیل کے بارے میں آئے تھے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ رکھنے والے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا کہ ان کے جیسے 600 تک پر کی بھی بات آتی ہے کہ 600 کے قریب ان کے پر تھے، اور وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے، اتنی زبردست، اتنا بڑا ان کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حضرت عائشہ کی غالباً حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ آپ نے ان کو صحیح ان کی اصل شکل میں دیکھا، تو اور وہ جس میں ان کے 6 بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ تو اس سے تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مختلف طاقتیں رکھنے والے ہیں، اور یہ کہ صرف 3 4 ہی نہیں بلکہ اتنے بھی زیادہ بھی ہو ہی سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو اصل بتائی جا رہی ہے وہ بتائی اس لیے جا رہی ہے کہ ان کے اتنے پر ہیں، وہ اتنے پروں والے ہیں کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مسلسل تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے وہ کام انجام دینے والے ہیں۔ اصل میں نا خود ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہی ہیں، اللہ کے بنانے سے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ان کو بنائے۔ ان کے زیادہ ہونے کا اشارہ یہی آیت میں بھی آتا ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کرتا ہے مخلوق میں جس کو چاہتا ہے، تو اور بھی زیادہ طاقت بھی دے سکتا ہے، مگر اللہ کے دینے سے ملی ہوئی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں دی ہے۔ اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے بندے اور کیسے اس کے احکامات بجا لانے والے ہیں۔ اس سورہ صافات میں جیسے آیت آتی ہے کہ وما منا الا لہ مقام معلوم، ان کے زبان سے کہلوایا جاتا فرشتوں کی کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بس ایک معین مقام ہے، مقام معلوم ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کیا ان کی جگہ ہے، کون سا مقام ہے۔ وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم ہر وقت صف بستہ رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہر وقت تسبیح کرتے رہنے والے ہیں۔ اور اسی طرح انہی کے فرشتوں کی زبان سے سورہ مریم میں بھی کہلوایا گیا تھا، وہاں پہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ انتظار رہتا تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کا پیغام آئے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا،
اسی کے لیے ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یہی اسی بات کا اندازہ اس آیت میں بھی کروایا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور وہ تو اللہ کی خدمت کے لیے بس صف بستہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام لینے کے لیے انہیں مختلف طاقتوں سے نوازا ہے، مختلف قسم کے پر انہیں دیے، اور جس کی طاقت جتنی چاہے وہ بڑھا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اصل اس کی وہی ہے جو قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو اصل کرنے والا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، پھر اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو کیسے تم پکارتے ہو، ان پہ کیسے بھروسہ رکھتے ہو، یہ بات اصل میں سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں سورہ فاتر ہم پڑھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے ما یفتح اللہ، ما جو فتح کے معنی ہوتے ہیں نا کھولنا، پتہ چل جانا، سامنے آنا۔ ما یفتح اللہ، جو کھول دیتا ہے اللہ، للناسی لوگوں کے لیے، من رحمت رحمت سے، فلا پس نہیں، ممسکا لہا، ممسکا جیسے روکنے والا، لہا اس کے لیے، وما اور جو یمسکا بند کر دیتا ہے، فلا مرسل لہو من بعدہ پس نہیں کھولنے والا اس کو اس کے بعد۔ مرسلہ یہاں پہ ویسے کہا جا رہا ہے الرسلو سے ہے، الرسلو کے اصل معنی ہوتے ہیں آہستہ اور نرمی کے ساتھ چلنے والا، اور رسلن کہتے ہیں جیسے اونٹنی یا بکری جو مسلسل پہم اور نرم رفتاری سے چلے، تو اسی سے پھر رسلن اس زیادہ دودھ کو کہتے ہیں جو مسلسل آ رہا ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہی لفظ امساک کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے، امساک روکنا، اور اس کی ضد کے طور پہ، اپوزٹ کے طور پہ رسلہ کا لفظ آ رہا ہے۔ تو فلا مرسلہ یعنی کھولنے والا، ایک طرف بند کرنے کی بات ہے، دوسری طرف جیسے عطا کرنے کی، دینے کی، کھولنے کی، کہ اس کے بعد کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اب یہ بات یہاں پہ یعنی کہاں تم دوسروں پہ بھروسہ رکھ رہے ہو، دوسروں سے مانگتے ہو، اور یہ کہ کیوں اس کا شکر ہونا چاہیے، اس کی دلیل جیسے بتائی جا رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کے لیے بھی جو بھی فضل اور اپنی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے۔ یہاں پہ اصل لفظ رحمت کا ہی ہے نا، ما یفتح اللہ للناس، لوگوں کے لیے، الناس کے لیے، من رحمت رحمت سے، جو کچھ بھی کھولے کوئی اور اسے بند نہیں کر سکتا۔ رحمت کا جو لفظ ہے وہ اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے نا، کہ تمام دنیاوی اور اخروی نعمتیں، اخروی نعمتیں جیسے سمجھے ایمان ہے، علم ہے، عمل صالح، نبوت، یا پھر دوسری دنیاوی نعمتیں بھی، رزق ہے، وسائل ہے، آرام اور راحت، صحت، تندرستی، مال، عزت، جو کچھ بھی انسان چاہتا ہے سبھی کچھ اس میں ہے نا۔ تو وہ جو ہے رحمت کے دروازے کھولنے والا، رحمت عطا کرنے والا، وہ اگر اللہ تعالیٰ جو کھولے تو کوئی ایک تو اس کو بند ہی نہیں کر سکتا، وہ پورا بھروسہ ہونا، اور یہ کہ اگر وہ بند کر دے، وہ نہیں دینا چاہے تو میں مل نہیں سکتی۔ سورہ زمر میں اسی طرح سے کہا گیا کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، کبھی تم نے ان پر غور بھی کیا ہے؟ افرأیتم، کبھی دیکھا، غور کیا؟ ان ارادنی اللہ، اگر اللہ مجھے کوئی ارادہ کرے بے ضرر ضرر پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرر، تو کیا کوئی وہ اس کو دفع کرنے والے ہیں، اس کو کوئی دور کر سکتے ہیں اس ضرر کو؟ اور وَأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ، اور اگر اللہ مجھے کسی رحمت سے نوازنا چاہے، حل من ممسکات رحمتی، تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہ جن کو تم معبود بنا کے پوجا کر رہے ہو، جن کے سامنے جھک رہے ہو، کیا وہ یہ کر سکتے ہیں کام؟ اب یہ صرف بت ہی نہیں، کوئی بھی ہو، دنیا کے کوئی بھی شے ہو، کتنی کوئی بڑی طاقت رکھنے والے ہوں، دنیا کے تمام انسان مل کر بھی اگر کچھ چاہیں کہ کسی کا روک لیں، کسی کو رحمت سے محروم کریں، وہ کر نہیں سکتے نا۔ اور قرآن میں یہ بات جگہ جگہ کئی طرح سے واضح کی بھی گئی نا۔ سورہ انعام کی بھی آیت نمبر 17 ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر کسی قسم کا نقصان جیسے اللہ تعالیٰ
پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کے نقصان سے تمہیں بچا سکے. اور یہ کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ کسی بھلائی کو تمہیں دینا چاہے تو کوئی وہ ہر شے پہ قادر ہے کہ وہی سب کچھ دینے والا ہے. اور یہ ایمان اگر ہو تو ویسے کتنی چیزیں صحیح ہو جائے نا، کتنی ساری جو انسان غلطیاں کرتا ہے کہ کسی اور پہ بھروسہ رکھ رہا ہے یا ڈر سے ہی کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو دنیا کا کچھ فائدہ لینے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے نا. اور یہ عقیدہ مضبوط ہو، یہ بات یاد رہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، آج کسی اور کے ڈر سے میں اپنے رب کو ناراض کروں، لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے وہ ضرور مجھے پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ روکنا چاہے گا، بچانا چاہے گا، مجھے بچا سکتا ہے دوسرے خواہ مجھے کتنا ہی نقصان پہنچانا چاہے. اسی طرح سے دوسری بات بھی، فائدے کی بات بھی. تو اس طرح انسان بالکل ایک صحیح عمل پہ جیسے قائم رہ سکتا ہے نا، اپنی بندگی، اللہ کی بندگی پہ قائم رہنا اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان اس کا خالص ہو، یہ بات اس کو یاد رہے. اب ہمیں پتہ ہی ہے، ہم ایمان تو رکھتے ہی ہیں اس پہ، لیکن اسی سے اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں نا. وہ چیز جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک فوری نقصان، ایک فوری فائدہ، اس کی طرف انسان دوڑ پڑتا ہے نا، اور اس بات کو بھول جاتا ہے، پیچھے ڈال دیتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا، اللہ چاہے تبھی ہوگا، اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور اسی سے کتنی سارے ایسے غلط حرکتیں بھی انسان کر رہا ہوتا ہے نا. کبھی پیروں مرید وغیرہ کے پیچھے جائیں، کہیں دوسرے بزرگوں کے پیچھے جائیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کہیں اپنے باس کی خوشی کے لیے اپنے اللہ کو ناراض تک کرنے کو تیار ہو جائیں کہ جاب خطرے میں آ جائے گی. دنیا میں عزت لینے کے لیے، دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی نگاہوں میں اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کر ڈالیں. تو ان سبھی سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر کہا جاتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بھی ساتھ ہے کہ اور وہ غالب، اس پہ اور زیادہ ایمان کو مضبوط کرنے والی اللہ کی صفات. العزیز ہے، جب وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، پوری پاور رکھتا ہے. کوئی بھی تو عزیز اس طرح کا ہو نہیں سکتا ہے کہ جو چاہے کر ڈالے. لوگ کتنی کوشش کریں، اللہ نہیں چاہے نہیں ہو سکتا. تو اب وہ اس العزیز سے اثر تعلق جوڑے رکھے انسان، اس العزیز سے بھروسہ رکھے. اور وہ اتنی طاقت رکھنا، غالب رہنا بھی کیسا ہے، الحکیم، حکمت کے ساتھ ہے نا. پھر جو وہ فیصلے کرتا ہے کس کو کیا رحمت ملے، کس سے چھینی جائے، کتنی کس کو ملے، وہ ایسے ہی نہیں ہے بس کہ کسی کو بس مل گئی رینڈملی رحمت، کسی کو مشکلات مل گئی. وہ ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ سب کچھ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے نا. الحکیم اس کی صفت بھی یاد رکھنے کی ہے. سورہ کہف پڑھتے ہوئے اس کی حکمت جیسے ہم نے سمجھی، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے واقعے میں کس طرح سے سمجھ میں آتی ہے نا کہ کوئی بھی نقصان پہنچ رہا ہو پیچھے اس کی کیسی کیسی حکمتیں ہوتی ہیں، کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے اس میں بھی کیسی حکمتیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے. تو اس الحکیم کی بھی صفت اللہ کی یاد رہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی حکمت کی اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور ہم سے محبت کرنے والا ہے، اسی کی حکمت سے، اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اس پہ ہی پورا بھروسہ ہو. پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، نعمت اللہ کی جو علیکم تم پر، اللہ اور کم تم پر ہوئی، حل کیا، من خالق غیر اللہ، کوئی پیدا کرنے والا ہے سوائے اللہ کے، یرزقکم، رزق دیتا ہے تم کو، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے. اب یہ کہ اس کی دوسری نعمت پھر یاد دلائی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے یاد کرو، پیدا کرنے والا وہ، ہر چیز کی تخلیق کرنے والا وہ، اور پھر خالق بھی وہ ہے، کس طرح تمہیں، یعنی رازق بھی وہ ہے، کس طرح رزق تمہیں عطا کر رہا ہے. کوئی اور ہے جو رزق دینے والا ہو؟ اگرچہ خاص عام بات تو آ گئی، تمام ہی رحمتیں دینے والا وہ ہے، لیکن اسی میں پھر خاص رحمت کا ذکر آ رہا ہے اب کہ جو رزق کی نعمت، رزق بھی ویسے ہر چیز جو عطا کی گئی ہو اللہ کی طرف سے، جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ سب کچھ
اللہ تعالیٰ کے دینے سے مل رہا ہے نا. حل من خالقین آتا ہے، پھر کیا کوئی پیدا کرنے والا غیر اللہ کے سوا؟ یہ سب پیدا تمہیں کیا پال بھی رہا ہے، اور تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، رزق کے لیے بھی کیا کچھ اس نے خلق کیا ہوا ہے. اور من السماء والارض کہنے سے اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کی رحمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے نا، کہ ایک ہمارے منہ میں نوالا پہنچنے کے لیے، ایک دانہ ہمارے غذا کا حصہ بننے کے لیے کس طرح اللہ کی کیسی کیسی قدرتیں کام کر رہی ہیں نا. وہ ادھر آسمان میں چمکنے والے سورج سے دھوپ آ رہی ہو، اور کس طرح سے وہ یہاں سے وہ پانی سمندروں سے اڑ رہا ہو، پھر وہ آسمانوں پہ پہنچ رہا ہو، وہ زمین تک آ رہا ہو، زمین کے اندر کیسی کیسی غذا ہے، اور وہ سب طاقتیں آپس میں مل کر کس طرح کوشش کر کے وہ ہمارے لیے غذا پہنچا رہی ہوتے ہیں نا. تو کتنی اللہ کے قدرت کے ذریعے سے وہ ہم تک غذا یہ پہنچ رہی ہے. اور انسان پیٹ تو بھرتا رہے، دن اور رات اپنے پیٹ بھرتا رہے، کس طرح مسلسل دن میں غذا پہ کتنا ہم ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا، رزق پہ. اور ساری جو چیزیں عطا کی ہیں وہ تو ہیں جو کچھ اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن خاص طور پہ جو کھانے کی بھی چیزیں ہوں وہ بھی کس طرح ہم دن اور رات اس سے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی حکمتوں سے، کیسی قدرتوں سے وہ ہمیں مہیا کیا ہوا ہے. اور اسی کو غور کر لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ پوری دنیا کا خالق وہی ہے نا، اس آسمان پہ چمکنے والے سورج کا بھی، وہ ہواؤں کا بھی، وہ زمین کے اندر جو کچھ خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ ان سب کا بھی، ہر شے کا وہ خالق ہے. اور ان سب کو کس طرح سے ایک ساتھ وہ سب چیزیں کوآرڈینیٹ بھی کرتی ہیں، کس طرح سے وہ سب مل کر پھر ہمارے فائدے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے، جیسی ہمیں ضرورت ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے بالکل وہی چیزیں ہمیں مہیا ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں تم غور، کیا تم نے سوچا کیا کہ کوئی اور ہے خالق، کوئی اور اللہ کے سوا ہو سکتا ہے جس کسی پہ بھی تم بھروسہ رکھتے ہو، خواہ وہ بت جو بنائے ہوئے تھے یا آج دنیا میں انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے سامنے جھک رہا ہو، دوسرے انسانوں پہ بھروسے رکھ رہا ہو. کوئی بھی تو نہیں ہے نا. لا الہ الا وہ، نہیں معبود مگر وہ، کہ صرف وہی ہے الہ. فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہک رہے ہو، کہاں بہکائے جا رہے ہو. یعنی اس سب پہ اگر غور کریں تو جو سمجھ میں آتا وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ ہو نہیں سکتا. بالکل اسی طرح سے سورہ نمل کے بھی جو بڑے خوبصورت رکوع ہے نا، جس میں الہم اللہ، بار بار اللہ تعالیٰ جیسے پوچھتے ہیں، سوال رکھتے ہیں کہ کوئی اور الہ ہے، وہاں پہ بھی یہی نعمت اللہ تعالیٰ نے جیسے یاد بھی دلائی کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ کون ہے جس نے ابتدا کی خلق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے. الہم اللہ، کہ کوئی اور ساتھ اللہ کے الہ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. وہاں پہ جیسے سوال کی طرح رکھا گیا کہ یہاں پہ دوسرا سوال ہے، وہاں دوسری طرح، وہاں پہلے خبر دی کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق مل رہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کہ سوال کی طرح رکھا الہم اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے. اور یہاں بالکل دوسرے انداز میں وہی بات سمجھائی گئی کہ اصل پہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہی الہ ہونا چاہیے. الہ کا لفظ بھی یاد ہوگا کہ کیا اس کے معنی ہے نا، کہ معبود تو ہم اس کا لفظ ترجمہ کرتے ہیں نا، جس کی عبادت کی جائے، لیکن الہ بھی اس سے اور زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے نا. وہی ایک ہستی ہے جس کے لیے ہماری ساری عبادتیں ہونی چاہیے. وہی ہستی ہے جس کے بنائے ہوئے قانون پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا مالک ہے وہی ہمیں راستہ دکھا سکتا ہے. دنیا میں ہم کیسے رہیں، کیا کریں، وہ سب کچھ وہی بتانے والا ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن اکثر ہم جیسے ساورین سے سمجھتے ہیں نا، کہ الہ کہیں تو کہ وہ جیسے پورا مکمل اختیار ہم پہ رکھنے والا ہے. اور یہ سب باتیں جو پیچھے آپ پوری آیات پہ بھی اگر غور کریں جو ہم پڑھ کر آ رہے ہیں سورہ فاطر کے بھی شروع سے، ان سب پہ بھی غور کریں تو پھر نتیجے پہ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا کہ اس کے سوا کوئی اور الہ ہو نہیں سکتا. وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہو،
جو تمام فرشتوں کو پیدا کرنے والا، مختلف طریقوں سے پیدا کرنے والا، جس کی دی ہوئی رحمت کو کوئی اور نہیں روک سکتا، کوئی وہ رحمت کو روکنا چاہے تو کوئی اور اس رحمت کو ہمارے لیے کھول نہیں سکتا، رزق وہ دینے والا، پھر الہ بھی تو ہونے کے وہی قابل ہے نا، وہی تو بس الہ ہو سکتا ہے۔ الہ مع اللہ، کوئی اور الہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے پھر کہ کسی اور کے سامنے ہم جھک سکتے ہیں؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ دے، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہو، سب کچھ دینے والا ہو، اور ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں کسی اور کے لیے ہوں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہم زیادہ کوششیں کر رہے ہوں، کسی اور کی بات اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ پھر مانتے ہوں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اسی کے ساتھ کہنا کہ کتنے بہکنے کی بات ہے نا، کیسی غلط بات ہے۔ صاف صاف اگر انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، اس دنیا پہ غور کر لے، اس پوری کائنات پہ غور کر لے، پوری کائنات کیسے چل رہی ہے اس پہ غور کر لے، خود اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں اس پہ غور کر لے، تو صاف اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ کوئی اور اللہ کے سوا معبود نہیں ہے، کوئی اور ہو نہیں سکتا اللہ کے سوا معبود، اور پھر تم اس کے سوا دوسرے کام کیسے کر رہے ہو، پھر تم اللہ کے ساتھ شریک کیسے کر رہے ہو۔ وہ شریک کرنا جس طرح وہ لوگ کر رہے تھے، وہ لوگ بھی اچھا یہی بات مانتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ قریش جن کے سامنے یہ آیات پہلے نازل ہو رہی تھیں، سب سے پہلے ان کا بھی یہی تھا کہ وہ بھی پتا تھا انہیں کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اسے پوج رہے تھے۔ آج ہم بھی ان ساری باتوں کو پوری تفصیل سے ہم تو مانتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ بنانے والا، اللہ تعالیٰ ہی رحمت کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا، لیکن ہم نے ویسے ظاہری بت نہیں ہو، مگر اسی طرح کے کیسے کیسے بت ہم بھی بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنے نفس میں، کہ وہ جیسے نفس پرستی کے، خود غرضیوں کے، خود پسندی کے، دنیا پرستی۔ اب یہ سب باتوں پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جو لفظ میں کہہ رہی ہوں، نفس پرستی، خود غرضی، خود پسندی، حب دنیا، یہ سب کیا ہے؟ کیسے ایک ایک وہ ہے، بڑے بڑے بت ہیں نا، اپنی نفس میں جو کچھ ہے، نفس جو کہہ رہا ہے، ہمارا دل جو کہہ رہا ہے وہ ہم کر لیں، اپنی خود غرضی کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے، اپنے خواہشات نفس کے لیے اپنے رب کو ناراض انسان کر دے۔ پھر حب دنیا تو کتنا بڑا بت ہے نا، کہ سامنے نظر آ رہی ہے دنیا، اس کے حصول کے لیے میں حصول کی بھی پھر کتنی ساری چیزیں جو انسان کے کیسے کیسے پیشن رہتے ہیں، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، اسی میں جیسے مشغول رہتا ہے نا کثرت کی ہوس میں اس دنیا کی، تو سارے اس میں تم لگے ہوتے ہو، اور اپنے اللہ کو پھر بھول جاتے ہو، جیسے اس کی بندگی کا جو تقاضا ہے کہ بندگی کیسی ہونی چاہیے، کیسا اس کا شکر ہونا چاہیے، وہ انسان بھولا رہتا ہے نا پھر۔ تو اس کے لیے یہ یاد دہانی جیسے یہ آیات ہمیں کروا رہی ہیں کہ صحیح طرح ہم شکر کرنے والے ہوں، اور اس پہ کیسا بھروسہ، کیسا توکل اسی رب پہ ہونا چاہیے، تبھی اس کی بندگی بہترین طریقے سے ہو سکے گی۔ اب پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 4 میں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، ان یعنی اگر، يُكَذِّبُوكَ کا جو لفظ ہے، تم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وہ جھٹلائے تم کو، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، اس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ فقد، بس بے شک، کذبت، جھٹلائے گئے، رسول من قبلک، تم سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام، تمام امور لوٹائے جانے والے ہیں۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے نا کہ یہ سب دیکھتے بھالتے، اگر وہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے، تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تو کوئی بڑی جیسے تعجب کی بات نہیں ہے، تمہیں اس پہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا، اس سے تم سے پہلے بھی جو رسول آئے، لوگوں نے اسی طرح سے انہیں جھٹلایا، ان کی تکذیب کی گئی، یہ ان کے اپنی ذہنیت، ان کی اپنی خرابی ہے لوگوں کی۔ تم تو صحیح کام کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے، اور یہ کہ پھر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ جو کہا جا رہا ہے کہ تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹائے جانے والے ہیں۔ اس الی اللہ ترجع الامور کئی جگہ قرآن میں آتا ہی ہے، اور اس میں کئی طرح کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے نا جب ہم وہ آیت پڑھیں کہ اللہ کی طرف ہی تمام معاملات پلٹنے والے ہیں۔
اس میں ہم سب کے لیے بھی بڑی تسلی بھی ہوتی ہے نا کہ دنیا خواہ کچھ چاہے، کیسے ہی ارادے رکھ رہے ہوں، کہ کیا کچھ چاہ رہے ہوں، کوئی نقصان ہی پہنچانا چاہ رہے ہوں، کچھ بھی چاہ رہے ہوں، لیکن اصل معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کرنے والا ہے، معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، لوگوں کے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرے ایک اور یاد دہانی بھی اس میں ہوتی ہے نا مضمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کہنے میں، کہ جب اللہ کی طرف معاملے پلٹنے والے ہیں تو اصل اس بات کی فکر ہونی چاہیے نا کہ اللہ کے پاس ہمارا معاملہ صحیح رہے نا، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح رہے، کوئی ہمارا کسی بھی فیصلے کرنے کے لیے یا کوئی بات جو ہم کر رہے ہوں، ہماری یعنی لوگوں سے کوئی آرگومنٹ بحث چل رہی ہو، اس سب میں جو اصل فکر ہے وہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نا، جب اللہ کے پاس وہ معاملہ پیش ہوگا، جب مقدمہ پیش ہوگا تب کیا ہوگا نا، اس کی فکر اصل میں انسان کو نا، اور اگر اس بات کی فکر ہونا تب ہی ہوتا ہے نا کہ انسان پھر صحیح فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے ہم اکثر کسی سے بھی کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہو، کوئی بات چیت چل رہی ہو، کوئی بحث چل رہی ہو، جیسے سمجھیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے درمیان چل رہی ہے، مسلمانوں کی آپس میں ہی ہوں، دو گروہوں کے جھگڑے ہوں، مختلف فقہی مباحث ہوں، کوئی سی بھی چیز ہو، اس میں انسان مسلسل اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ دوسرے کو غلط ثابت کرے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرے نا۔ لیکن اگر اس بات کو یاد کریں کہ اصل معاملہ تو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، تو پھر فکر کس چیز کی ہوتی، میں صحیح ہوں کہ نہیں، جس کی فکر اکثر ہمیں جس سے ہم غافل ہوتے ہیں نا، کہ ہم اپنے آپ کو تو صحیح فرض کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تو سمجھا ہوا ہی ہوتا ہے کہ بس صحیح ہی ہے، اور دوسرے کی غلطی کوئی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ اللہ کے پاس معاملے کو پلٹنا ہے تو اس میں پھر زیادہ فکر اس بات کی کہ ہو جاتی ہے کہ میرا معاملہ اللہ کے پاس صحیح نکلے، میں وہاں صحیح رہوں، تو اپنے اوپر بھی غور کرنے کی جیسے یاد دہانی ہوتی ہے، اپنے معاملات پہ، اپنے فیصلوں پہ، اپنی جو آرگومنٹ چل رہی ہے اس پہ خود انسان غور کرے۔ تو دونوں ہی چیزیں ہیں، اپنے لیے یاد دہانی، اپنی فکر کو صحیح راہ پہ یعنی چلا رہی ہوتی ہے آیت ایک تو، اور دوسرے اللہ پہ بھروسہ بھی دے دیتی ہے نا، تسلی، بھروسہ کہ اصل تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس معاملات کو سب صحیح کر سکتا ہے۔ تو وہ ساری بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی طرف ہی اصل معاملے پلٹنے والے ہیں۔ یہ تمہیں جھٹلاتے رہے آج، تمہاری بات نہ مانے، خود اپنا انجام وہاں دیکھ لیں گے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے وہاں پتہ چل جائے گا۔ پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اب عوام سے جیسے خطاب، تمام لوگوں سے خطاب کہ اے لوگو، انا بے شک وعد اللہ حق، وعدہ اللہ کا حق ہے، سچا ہے، اور فلا تغرنکم، پس نہ دھوکہ دے تم کو، الحیات دنیا کی زندگی، ولا اور نہیں، یغرنکم فریب دے تم کو، دھوکہ دے تم کو، باللہ اللہ کے معاملے میں، الغرور سب بہت دھوکہ دینے والا، بڑا دھوکہ دینے والا، ال کے ساتھ آ رہا ہے غرور، تو جیسے سب سے بڑا دھوکہ دینے والا کون ہے، سب سے بڑا فریبی کون ہے، وہ جو شیطان جو سب جس کے وجہ سے دوسرے فریب کار بنے، شیطان کے چیلے بہکانے کی اور کوشش کر رہے ہوں، تو الغرور جو سب شیطان جو فریب دینے والا ہے وہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی، اب مخالفین سے خطاب ہو رہا ہو، انہیں بتایا جا رہا ہو کہ اگر پچھلی قوموں ہی جیسے کام تم بھی کرتے رہے تو یہ مت سمجھو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے نا، انا وعد اللہ حق، بلکہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، پکڑ آئے گی نا، اللہ کے رسول کو جھٹلا کر تم ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھوٹ جاؤ، جس طرح وہ پکڑے گئے تم بھی پکڑے جاؤ گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ بس نہیں تم کو دھوکہ دے دنیا کی زندگی، اب اصل جو بیماری کی جو بنیاد ہے اس پہ انگلی جیسے رکھ دی جاتی ہے نا، اوپر سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، دل بھی خود کے مانتے تھے نا، خود کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی بھی جھوٹ جنہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کہا، وہ آج اتنا بڑا جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں،
انہیں اچھی طرح پتا تھا، لیکن بات کیا تھی؟ دنیا کی زندگی بس سامنے تھی، اس کے لالچ سامنے تھے، وہ سرداریوں کے ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ تھا، ان بتوں کے ذریعے سے جو زبردست کمائیاں ہو رہی تھی، پورے عرب میں جو ساکھ ان کی جمی ہوئی تھی وہ ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ تھا. اس دنیا کی زندگی حیات کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے وہ اس دھوکے میں آ رہے تھے نا. تو وہ بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ ان کو بھی وہی بات سمجھائی جا رہی تھی. اور جب بھی انسان جو بھی اللہ کی کتاب، اللہ شریعت کو پیچھے ڈال رہے ہوں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کر رہے ہوں، اصل بات یہی ہوتا ہے حیات دنیا کی زندگی میں ہی دھوکے میں آ رہے ہوتے، وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہوتی ہے نا. اس کی رنگینیاں، اس کی کشش، اس کے فائدے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا جو وعدہ ہے، جو حق ہے، جو ضروری ہے، جو قیامت لازمی آنی ہے، اللہ کے پاس ضرور حساب دینا ہے، وہ انسان بھولا رہتا ہے نا. وہ یاد دہانی یہاں پہ ہو رہی ہے، توحید کے بعد آخرت کی یاد دہانی، کہ وہ عقیدہ پختہ ہو، صحیح فکر اگر ہو آخرت کی، تب وہ اعمال صحیح ہوتے ہیں نا. اور اس کے راستے میں جو بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی جو آزمائش ہے، سب سے بڑا جو امتحان اس دنیا میں ہے، وہ شیطان کی کوشش ہے نا. کہ اور اس سے پھر یہاں متنبع کیا جاتا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ تم کو فریب دے، غرہ دھوکہ دے، کہ اللہ کے بارے میں الغرور، وہ دھوکہ دینے والا. کہ شیطان کو انسان سمجھے نا کہ کس طرح وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے، کیسا وہ تمہارا دشمن ہے، اور کسی بھی ذریعے سے آ سکتا ہے نا. دوسرے انسانوں کے نفس میں جو بیٹھے ہوئے شیاطین ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی کبھی ہم آزمائش میں پھنس سکتے ہیں. خود ہمارے اپنے نفس میں کس طرح سے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور جس طرح آتا ہے باللہ، اللہ کے بارے میں سب سے بڑی جو اس کی کوشش ہوتی ہے شیطان کی، وہ اللہ کے بارے میں ہی ہے کہ اس کے بارے میں گمراہ کر دے، توحید میں رکھنا ڈال دے، انسان ایک اللہ کی بندگی میں کسی اور کو بھی ساتھ شامل کر دے. سورہ انفطار میں جیسے کہا جاتا وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، اور نہ تم کو دھوکے میں ڈالے تمہارے کریم رب کے بارے میں. کہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ ہمارے رب کے ہی راستے میں، وہ جو صراط مستقیم تک کا راستہ ہے، وہ جو ہمارے رب تک لے جانے والا راستہ ہے، انسان کو اپنے رب سے جو جوڑنے والا راستہ ہے، اسی راستے میں ہی وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ اس سے روک دے. اور وہ ہر طرح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں اگلی بھی آیت ہے، تو وہ بھی ہم پڑھ ہی لیتے ہیں تھوڑا سا وقت. ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن، فاتخذوہ عدوا، پس تم بھی سمجھو، پس فتخذوہ جیسے پس تم اختیار کرو، عدوا اس کو دشمن، تمہیں دشمن سمجھو. اگر دشمن کو دوست سمجھ لیا تو کیسا دھوکہ، بڑا دھوکہ ہے نا. پھر تو کتنا یعنی زبردست نقصان انسان اٹھا سکتا ہے نا اگر اپنے دشمن کو، اور دشمن بھی ایسا دشمن جس سے بڑا اور کوئی ہو نہیں سکتا، اسے انسان اگر دوست سمجھ لے، اس کے دشمنی سے واقف نہ ہو، اس کی چالوں سے واقف نہ ہو، تو کیا کچھ نقصان اٹھا سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو سمجھو، دشمن سمجھو. انما، بے شک، انما کے معنی یاد ہوں گے سے نا، سوائے اس کے نہیں، ضرور، بے شک، یدعو وہ بلاتا ہے، پکارتا ہے، حزبہ اپنے گروہ کو، لیکونوا تاکہ ہوں، من اصحاب السعیر دوزخ والے وہ بن جائیں. اب یعنی نہ صرف یہ کہ وہ کوشش کر رہا ہے الغرور ایک شیطان، بلکہ حزبہ، اس کا حزب، اس کے حزب جو ہے وہ اس کی اپنی نسل بھی، شیاطین کی پوری نسل بھی اس میں انسانوں کو بہکانے میں لگی ہوئی ہے. اور انسانوں میں سے بھی وہ اپنے گروہ میں اپنے حزب لوگ شامل کر لیتا ہے نا انسانوں کو. وہ جو اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، پیچھے چلتے چلتے بالکل اسی کے بندے، اسی کے غلام بن جائیں، جو وہ چاہے وہی کرنے لگ جاتے ہیں نا. پھر تو وہ اور اس کا حزب جو ہے وہ کیا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سبھی کو دوزخ میں لے جائیں. خود کو تو دوزخ میں جانا ہی ہے، خود تو ابلیس ہے نا، بالکل مایوس ہو گیا کہ وہ دوزخ سے بچ سکے گا. اب اس کو تو پتہ ہی ہے کہ دوزخ کے آگ میں اس کو جلنا ہی ہے. اب اس کی کیا کوشش ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس دوزخ میں لے جائے، دوسروں کو بھی وہ اصحاب السعیر بنا دے. وہ اپنے حزب میں جن لوگوں کو شامل کر دے، ان کے ساتھ خود بھی ان سب کو بھی لے جانے والا ہے اصحاب السعیر میں،
اور تمام انسانوں کو بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ انہیں بھی اصحاب السعیر بنا دے، انہیں دوزخ میں لے جائے. تو اس کو سمجھنا، اس دشمن کی کیسی چالیں ہیں، کیا وہ کوشش کرتا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اور جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارے سامنے آ کے تو سراپا کھڑا تو نہیں ہوتا، ہمیں اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہوتا، کبھی ہمارے نفس میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوتا ہے، خود ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. اب اس میں اب یہ سمجھنا، اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اب اس کو اپنا دشمن سمجھو، اپنا دشمن اختیار کر لو، اس کی دشمنی تم بھی. اس میں ہمیں پھر اپنی نفس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی دشمنی کرنی پڑے گی نا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کون سی آواز ہمارے اندر سے آ رہی ہے، وہ ہمارے ضمیر کی ہے، کسی فرشتے کا ڈالا ہوا خیال ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہدایت کی بات آ رہی ہے، یا وہ شیطانی وسوسہ ہے نا. اور ہم علم رکھتے ہوں، ہمیں پتہ ہو، اپنے رب کو جانتے ہوں، رب ہم سے کیا چاہتا ہے ہم جانتے ہوں، تو وہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے نا کہ کون سی بات ہے جو شیطان کی ہو رہی ہے، کون سی بات ہے جو ہمارے ضمیر کی ہے نا. کس طرح سے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. جو نیکی کا راستہ ہے، خصوصاً ایسی بات، ایسا کام جو ہمارے رب سے ہمیں جوڑنے والا ہو، سمجھے ذکر کرنے کا ہم ارادہ کر رہے ہوں، عبادت کا ارادہ کر رہے ہوں، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش ہم کرنا چاہتے ہوں، دین کو جاننا ہم چاہتے ہوں، ان سب کے راستے میں کیسی کیسی رکاوٹ ڈال رہا ہوتا ہے نا. اسی وقت تھکن کا احساس زیادہ ہو، اسی وقت بیماری کی تکلیف زیادہ ہو، اس کو بھی ہم پرواہ نہیں کرتے. ہمیں سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے تو کچھ اور، جیسے آتا ہے نا کہ شیطان میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا کہ اس نے وعدہ کیا تھا نا، کچھ نیکی ہی لے کر آ جائے گا. ہم ایک بڑی نیکی کرنے جانے چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں کوئی اور بالکل نیکی کے بہانے سے کوئی اور چھوٹی نیکی میں مشغول کر دینا چاہے. دیکھنے میں جو ظاہری نیکی نظر آ رہی ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، ایسے کام میں ہمیں مشغول کر کے رکھ دینا چاہے جو آگے پہنچنے ہی والی نہیں ہے. یا پھر دوسرے انسانوں کے ذریعے سے بھی آزمائش آتی رہے کہ ان کے نفس میں بیٹھے ہوئے شیطان ہمیں کس طرح سے تنگ کر دیں. کبھی ہمارے دل میں حسد کا جذبہ ڈال دے، دوسروں کے لیے دل میں برا خیال ڈال دے. وہی کتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے نا، ہم کسی اور کے خلوص کو سمجھ نہ سکیں. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہی آپ کے خلوص کو نہیں سمجھ سک رہی ہے، آپ اتنے خلوص سے انہیں چاہ رہے ہیں کہ انہیں آگ سے بچا دیں، اور شیطان نے ان کو کیا پٹی پڑھائی ہوئی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے نا. بالکل اسی طرح اور انسانوں کے بھی درمیان کہ آپس میں دشمنیاں پیدا کرنا، آپس میں نفرتیں پیدا کر دینا، اپنے آپ کوئی بڑی چیز سمجھ لینا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اس طرح کی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو شیطان دن اور رات ہمارے ساتھ کوشش کر رہا ہوتا ہے نا. اور وہ ہمیں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی یہ بات ہے جو شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، کیا شیطان کوشش کر رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا لے، تبھی اپنے رب سے صحیح طرح جڑ سکیں گے نا. ورنہ تو وہ رب کے ہی راستے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے ہمیں اپنے رب سے دور کر دے، وہ چاہتا ہے ہمیں اپنے رب سے بھی مایوس کر دے. کبھی نعوذ باللہ وہ تک بھی کتنی کوشش ہو رہی ہوتی ہے نا کہ حالات سے پریشان انسان ہو رہا ہو، اور نعوذ باللہ کتنی ایسی باتیں سننے میں آتی ہے نا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، نعوذ باللہ. اور یا اسی طرح کی کتنی ہی باتیں وہ شیطانی انسان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، شیطان کے بندے انسان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، خود ہمارے نفس میں سے بھی اٹھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی پناہ میں ہمیں رکھے. اس سے مقابلہ کرنا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان رہے نا. ایک وقت ہوتا ہے جو بہت مشکل لگ سکتا ہے، شیطان کی کوششیں بھی کوئی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا چالاک اور کتنا مضبوط اور کس قدر اپنے عزم کا پکا ہے نا. اس چیز سے اگر ہم غافل ہوں، ہم نہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا دشمن کتنا قوی ہے، تو ہار جانے کا امکان ہوتا ہے نا. تو ہمیں پتہ ہو کتنا قوی ہے، اس سے مقابلے کے لیے ہمیں اتنا ہی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اپنے رب کو پہچاننے کے ذریعے سے ہی ہمیں طاقت مل سکتی ہے نا. ہم خود تو بہت انسان ہے ہی ایسا نا، بھول جانے والا، کمزور تو ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بار بار ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے سنایا کہ ہمیں پتہ رہے کہ کیسے پھسل سکتا ہے شیطان، ہمیں پھسلوا سکتا ہے
جس طرح ہمارے باپ کو اس نے پھسلوایا، اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے پھر ہم اتنی مدد مانگتے رہیں نا. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی سب سے بڑی ہے، وہ عزیز حکیم ہے. اس کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہو تو سمجھیں کہ شیطان کی ہر چالیں ہم پہ اثر نہیں کریں گے. خود اسی نے کہہ دیا تھا نا کہ جو تیرے خاص بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا تھا کہ جو میرے خاص بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلنے والا. تو اللہ کے خاص بندے اپنے آپ کو بنا لینے کی ضرورت ہے. اور یہ آیات کس طرح ہمیں اپنے اللہ کی ساری پہچان کروانے والی آیات ہی تھیں. انشاءاللہ ہم ایمان اپنا بڑھانے والے ہیں ان آیات کے ذریعے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.